بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ڈاکٹر محمد اعجاز سندھ اسپیشل ٹی وی کے پروگرام چھپے خزانے میں آپ کو خوش آمدید ہے. ناظرین، پاکستان کے بے شمار مسائل میں سے ایک مسئلہ گورننس کا بھی ہے. اگر ہماری گورننس بہتر ہو جائے تو اس سے کافی سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اور گورننس کو اگر ہم اوورآل دیکھیں کہ پاکستان میں فیڈرل سسٹم میں کیا ایشوز ہیں، پروونشل سسٹم میں اور لوکل باڈیز، خاص طور پہ پنجاب میں تو لوکل باڈیز پچھلے کئی سالوں سے موجود نہیں ہیں، جبکہ لوکل باڈی سے لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں. آخر ہم کیوں نہیں گورننس کے پراپر سسٹمز میں چلتے، یا کیا مسائل ہمیں پیش آتے ہیں؟ اس پہ ہم آج بات کریں گے، اور خاص طور پہ ہماری بات ہوگی کہ اس کا حل کیا ہے. میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر عائشہ اظہر صاحبہ کو خوش آمدید کہتا ہوں، جو ڈوین ہے اسکول آف گورننس اینڈ سوسائٹی کے یونیورسٹی آف مینجمنٹ ٹیکنالوجی کے. ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ ٹائم نکالنے کا. بہت شکریہ جی مجھے بلانے کا یہاں پہ. ویلکم. ڈاکٹر صاحبہ، آپ تو اس ایریا کی ایکسپرٹ ہیں، تو آپ نے اوورآل پاکستان کا اگر انالیسس کریں تو کیا اس میں مسائل ہمیں ہیں؟ پاکستان کے ویسے جنرل مسائل تو بہت ہی زیادہ ہیں، بٹ چونکہ آپ گورننس کے حساب سے بات کر رہے ہیں تو پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ گورننس ہے کیا چیز ہے، کیونکہ اٹس آن ایوری ونز ٹپ ٹو کے گورننس، لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں اس کی زیادہ ہوتی کہ واٹ ڈو وی مین بائی گورننس. تو گورننس کا بیسک تو مطلب یہ ہے کہ آپ جو گورنمنٹ آپ کے سروس ڈلیوری دے رہی ہے اس میں پوری طرح جسٹ طریقے سے، اور جو اس کے پراپر میکنزمز ہیں یا انڈیکیٹرز ہیں پرفارمنس کے، اس کے حساب سے بہترین سروس دے. پبلک کی کمپلینٹس اس کو نہ وہ ریز کر سکے، اتنی سیٹسفائڈ اور اتنی سیٹسفیکٹری پبلک سروس ڈلیوری ہونی چاہیے. اب اس کے کچھ انڈیکیٹرز ورلڈ بینک اینڈ یونائٹڈ نیشنز نے بھی ڈیولپ کیے ہوئے ہیں، جس کے حساب سے اس کو سمجھنا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے. تو فار ایگزامپل ہمارے رول آف لا از ون آف دا بگیسٹ ونز، اینڈ دین قانون ٹھیک ہے تو دین تھنگز ول گو ان دا رائٹ ڈائریکشن. اسپیشلی قانون کی امپلیمنٹیشن بہت زیادہ ضروری ہے. ابھی آئی واز ویٹنگ کہ آپ سب سے بڑے کی بات کریں گے، دین آئی ول برنگ آؤٹ دا رول آف لا، لیکن چونکہ اسٹارٹ ہی اس سے ہوتا ہے اور اٹس ون آف دا موسٹ پرومیننٹ انڈیکیٹر جو کہ آل اوور دا ورلڈ اس کو یوز کیا جاتا ہے گورننس کے ڈسکرپشن میں. دین اکاؤنٹیبلٹی ہے، پیپل شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار واٹ دے آر ڈوئنگ. اور دین تھرڈ از دا ٹرانسپیرنسی. جو بھی گورنمنٹ کا ٹیکس کا منی ہے وہ پبلک سے لیتی ہے، اس کو کہاں پہ ایکیومولیٹ ہوتا ہے، کیسے ٹیکسیشن میں یوز ہوتا ہے، اور اس کو کہاں پہ یوٹیلائز کیا جاتا ہے. سو ٹرانسپیرنسی از اندر فیکٹر. اینڈ وٹ ایور ڈیسیژنز گورنمنٹ ٹیک، اس کا ایک جو پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے یا اس کے ڈیٹیلز ہیں، وہ دے شوڈ بی ٹرانسپیرنٹ آن دا ویب سائٹس اور ان دی جو بھی پبلیکیشنز گورنمنٹ کرتی ہے. اور باقی بھی ہر حساب سے جو ڈیسیژنز لینا چاہ رہی ہے اس میں بھی ٹرانسپیرنسی اینڈ ابو آل اندر انڈیکیٹر سٹیزن پارٹیسپیشن ہونی چاہیے. جو بھی آپ ملک کے لیے ڈیسیژنز لے رہے ہیں اس میں جو کچھ کور ایریاز ہیں، سب تو نہیں، ڈیفینس وغیرہ میں تو گورنمنٹ پبلک کی رائے اتنی شاید میٹر نہیں کرتی، لیکن جہاں پہ انہوں نے کچھ یوٹیلیٹی بیسڈ سروسز ہیں یا اور اس میں پبلک کی رائے ضرور لیں. اینڈ جیسے آپ نے مینشن کیا کہ لوکل گورنمنٹ کا اسٹرینتھن ہونا بہت ضروری ہے، یہ بھی گورننس کے ساتھ ہی آتا ہے کہ اس کو اسٹرینتھن کرنا بہت ضروری ہے. سو دس از ہاؤ دا گورننس اوور آل از ڈیفائنڈ. اٹس اے ویری براڈ ٹاپک، لیکن اگر وہ اس کو ہم کہتے ہیں ٹیکنالوجی میں پیپل سینٹرڈ اپروچ. جی بالکل 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 بالکل، کہ تمام پالیسیز اور تمام ڈیسیژنز اگر پیپل سینٹرڈ ہوں گے تو وہ بہتر ہوں گے، بہت بہتر ہوں گے. دیٹ از کریکٹ. اور لیکن آپ نے شروع میں مینشن کیا کہ ہمارے یہاں لوکل گورنمنٹ اٹ واز دا موسٹ اسٹرینتھن ون ان ڈیورنگ دی مشرف ایرا. انہوں نے اس کو، کیونکہ شاید ڈپینڈس کہ جو سویلین گورنمنٹ ہوتی ہے اس پہ باقی پرفارمنس پریشرز بہت زیادہ ہوتے ہیں. جو ملٹری گورنمنٹ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ایک سینٹرلائزڈ اپروچ کے ساتھ آتی ہے. ان کو یہ تو نہیں کہ انہوں نے آگے دوبارہ ری الیکٹ ہو کے آنا ہے، تو وہ ذرا ایک ڈنڈا اٹھا کے آرام سے ہر چیز جو کروانا چاہتے ہیں کروا لیتے ہیں. تو بیوروکریسی اور سول گورنمنٹ کے مطابق سب سے زیادہ اسٹرینتھن، اور 18th امینڈمنٹ کے سارے کلازز ہمارے سامنے ہیں. سو اس پہ سب سے زیادہ اسٹرینتھن ہوتی ہے اور لوگ انجوائے بھی کرتے ہیں اس کو. بٹ جو ہی پھر سویلین گورنمنٹ سے ریپلیسمنٹ ہوتا ہے تو وہ دوبارہ چیزیں واپس چلی جاتی ہیں. گورنمنٹ ان اٹ سیلف نہیں لائک کرتی کہ وہ بہت زیادہ لوکلائزڈ لیول پر جا کے اس کو کرے، حالانکہ اس کے بہت فوائد ہیں، بٹ سم ہاؤ گورنمنٹ اس میں سب سے بڑا ایشو فنڈز ہے میرا خیال. جی بالکل، وہ کر بھی دیں گی تو وہ فائنینشیل ان کو اٹانومی نہیں دیتی،
فسکل فیڈرلزم جس کو بولا جاتا ہے وہ نہیں دیتی ہیں, اور اس میں بہت حد تک پھر ان کو ڈیمانڈ کرنے پڑتے ہیں, اور اس میں جتنے فنڈز وہ مانگ رہے ہوتے ہیں وہ دیے بھی نہیں جاتے, تو اینڈ ڈیلیز اینڈ آل دیٹ, تو اس سے وہ بہت افیکٹ ہوتی ہے نیچے کی جو آپ کی مینجمنٹ ہوتی ہے. دیکھیں نا, نیشنل لیول پہ اگر ہم بات کریں MNAs کی, تو ان کا بیسک رول تو لیجسلیشن ہے. جی بالکل 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 بالکل. تو وہ لیجسلیشن چھوڑ کے وہ اس میں ڈیولپمنٹ میں آ جاتا ہے, ہاں انفارچونیٹلی, اور وہ فنڈز جو لوکل گورنمنٹ کو جانا چاہیے وہ کنزیوم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میرے تو پرسنل پوائنٹ آف ویو میں سب سے بڑا فلا یہی ہے جس کی وجہ سے لوکل گورنمنٹ نہیں چلتی. بالکل. اینڈ دین ہم نے ایک لاسٹ ایئر ایک فنڈڈ پروجیکٹ کیا تھا, وہ لوکل گورنمنٹ کی اسٹرینتھننگ پر ہی تھا. بہت اچھا پروجیکٹ تھا کہ اس میں آپ کیوں نہیں کرتے, اینڈ ہاؤ اور جن زمانوں میں وہ اسٹرینتھن رہی اس میں پبلک کا کیا رسپانس آپ کو ملتا ہے. تو ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہ رہے تھے, اینڈ یقین کریں کہ بہت بڑے اسٹرانگ اس کے جو بڈرز تھے جس میں ہم پریزنٹ کر رہے تھے کہ ہمیں یہ پروجیکٹ کافی زیادہ ملینز میں وہ پروجیکٹ تھا, بٹ وی ور سرپرائز ٹو سی دا فیڈ بیک, کیونکہ انہوں نے کہا کہ ضرورت کیا ہے لوکل گورنمنٹ کی. لاہور میں خاص طور پہ بہت ساری 52 شاید انہوں نے لوکل کمپنیز بنا دی ہیں, وہ کمپنیز کے ساتھ اب اس کو ایکویٹ کرتے ہیں. حالانکہ دیکھیں کمپنی کا تصور جو ہے وہ تھوڑا سا پرائیویٹائزڈ ورژن کے ساتھ ہی ہے. نیو پبلک مینجمنٹ کے انڈر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ انہوں نے کمپنی کا ایک تصور بنا دیا. کام تو وہ ٹھیک کرتی ہیں, لیکن اٹ از ٹو مچ لاہور سینٹرک کہہ لیں آپ. تو آپ کے سائڈ کے جو رورل ایریاز ہیں دے سفر اے لاٹ. اور پھر ہم نے ان سے پوچھا تو دیر شوڈ بی اے کمپلینٹ سسٹم, تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس آن لائن کمپلینٹ سسٹم ہے, وہاں پہ بھیجیں گے, ہم ساری کمپلینٹس ریسیو کرتے ہیں. ویئر ایز اف یو سی, تو آپ ایک لاہور کے بہت اربنائزڈ ایریاز میں بیٹھ کر تو آپ آن لائن سروسز کی بات کر سکتے ہیں, بٹ اف یو گو ٹوورڈز دا بیک سائڈ تو وہاں پہ لوگوں کو کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ان کو تو لوگ صرف وہاں کے لوکل ریپرزنٹیشن چاہیے ہوتی ہے جن تک وہ زبانی ان کو اپنے مسئلے بتا سکیں, وہی مسئلے حل بھی کرتے ہیں, اور وہی, لیکن پھر وہی بات ہے کہ دیٹ از نیگیشن کمیونٹی لیول پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ. اور پبلک کو جب بھی آپ پوچھیں گے, خاص طور پہ رورل سائڈ کی, وہ سب سے زیادہ اسٹرینتھن اسی کو کرتی ہے کہ ہمیں لوکل گورنمنٹ کی چاہیے, پاور چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی اس کو زیادہ فوکس میں لایا ہی نہیں جاتا. لاتے ہیں بٹ وہ زبانی ہوتا ہے, جتنی دیر میں ایک گورنمنٹ رکتی ہے اس کو الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں, اس کو کرتے کرتے اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ ان کو پرفارم کرنے کا ٹائم دیا ہی نہیں جاتا. تو اٹس اے ویری ویری انفارچونیٹ فیکٹر. حالانکہ الیکشن کے بھی پوائنٹ آف ویو سے فائدہ تو گورنمنٹ کو ہوتا ہے. جی جی جی. کہ جب آپ کے لوکل ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں, اور ایک تو لیڈرشپ کریٹ ہو جاتی ہے, ان کی ٹریننگ ہو جاتی ہے, وہ نیکسٹ لیول آف لیڈر پہ آ جاتے ہیں, پھر وہ پروونشل اور دین نیشنل لیول پہ. تو ہمارا یہ جو ٹریننگ پروسیس ہے وہ بھی ختم ہوا. سکسیشن پلاننگ ہے نا, کوئی چاہتا نہیں کہ اس طرح سے نیچے سے کوئی بندہ اتنا اوپر تک آئے بھی. تو وہ پھر جب ہر دفعہ نئے پھر ریپرزینٹیٹیوز وہ لے آتے ہیں بیچ میں جو سب سے زیادہ فائدہ دے, تو تھوڑا پولیٹیکل سسٹم بھی اتنا کوئی وہ اسٹریم لائن تو نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ جو نیچے سے الیکٹ ہو کر آئے وہ نیکسٹ ٹائم اوپر آ جائیں گے. گورنمنٹ کی پارٹی ہی نیکسٹ ٹائم بدل جاتی ہے, یا چلیں اگر وہ کنٹیسٹ بھی کر رہے ہیں تو وہ پھر ہر دفعہ کچھ بیچ میں مائگریشنز بھی ہوتی ہیں پارٹی کے اندر ہی, دوسرے کے جوائن کرنا یہ کرنا. تو یس ٹریننگز تو خیر بہت ہی زیادہ ٹریننگ کے علاوہ آپ اگر ہم دیکھیں کہ اگر انہوں نے پرفارم لوکل لیول پہ کیا ہوتا ہے جی, اور گورنمنٹ کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اگر پرفارم کیا ہوتا ہے تو ووٹ بینک بھی بڑھتا ہے. جی بالکل. اگر پرفارم نہیں کیا ہوتا تو ووٹ بینک لو ہو جاتا ہے. تو میرے حساب سے تو فائدے مند چیز ہے, لیکن اصل ایشو وہی آ جاتا ہے تھیوریٹیکلی. تو یہ فنڈز کا بہترین فارمولا اصل میں یہی ہے. ایکچولی میں جو ایک پولیٹیکل سسٹمز پراپر بلڈ اپ ہوتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ جو آپ نے اپنا مینیفیسٹو دیا, جو کلیمز آپ کر رہے ہیں اپنی عوام کے ساتھ, جب آپ کو پاور ملے گی تو یو ول ڈیلیور ٹو دیم. پیسہ اگر مل بھی جاتا ہے تو پھر اگر آپ کے اوپر اٹس اے سینٹرلائز ٹرکل ڈاؤن کرتی ہے, اوپر کی گورنمنٹ کو اگر آپ کے مینیفیسٹو میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے تو وہ نہیں, وہ نیچے پیسہ اس کام کے لیے دیں گے. وہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہی روک لیتا ہے, وہاں سے اپروو ہی نہیں ہوتا پروجیکٹ, تو پھر وہ نیچے تک پہنچنے میں تو بہت ٹائم لگائے گا یا نہیں پہنچے گا, اسٹریٹ نو کر دیں گے. تو وہ دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ آپ کے پروجیکٹس بہت حد تک الائنڈ ہو ہاؤ دا گورنمنٹ از تھنکنگ ایٹ دا ٹاپ. تو ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ, لیکن اوپر سے ایز یو سے کہ فنڈز ہی نہیں جنریٹ ہو رہے تو پھر ڈیولپمنٹ کا کام کہاں پہ ہوگا. اینڈ دس افیکٹس دا اوور آل پولیٹیکل نیکسٹ سلیکشن سسٹم کے. لوگوں کا ٹرسٹ ویسے ہی بہت نیچے گر چکا ہے گورنمنٹ کے اوپر. میں ایجوکیشن میں ڈراپ آؤٹ ریٹ پہ کام کر رہا تھا تو بڑی انٹرسٹنگ چیزیں سامنے آئی تھیں. جب میں نے گورنمنٹ سیکٹر کو ایجوکیشن سسٹم میں دیکھا تو 85% پرائمری اسکول سے, اس کے بعد 15% ہائر
ایجوکیشن کے اسکول تھے. اب اسٹریٹ فارورڈ اگر آپ دیکھیں تو دیٹس مین پرائمری کے بعد 85% تو ڈراپ ہو گیا, جب اسکول ہی آپ کے 15% ہے اوپر. بالکل بالکل, کیونکہ آئی تھنک پرائمری تک تو آپ خود سے ذرا اگر اس کو اسیس کریں تو پرائمری تک تو بچہ کو زبردستی ایک ڈال دیتے ہیں ماں باپ. بہت بھی کم جہاں پہ لٹریسی ریٹس ہیں وہاں پہ بچوں نے پرائمری کے 2-3 تک تو وہ کر ہی لیتے ہیں. اس کے بعد بچے کی وہ اسٹیج آتی ہے کہ وہ تھوڑا بڑا ہو چکا ہوتا ہے, اینڈ دین اپیرنٹلی وہ ماں باپ کے ساتھ ہاتھ بٹانے کے قابل ہو چکا ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو بچے کا تصور یہی ہوگا نا, چلو تھوڑا بڑا ہو گیا جسٹ اس کو اٹیچ کر دو کسی کام میں. تو وہ وہاں سے بگیسٹ شفٹ واقعی یہ دیکھنے کو ملتا ہے, ایک ڈپ آتی ہے. اور آئی تھنک کہ اگین ہم ایک پروجیکٹ کر رہے تھے اسی طرح ایجوکیشن اسیسمنٹ کا, انفیکٹ ہم ابھی بھی کرتے ہیں یونیسیف کے ساتھ. تو اس میں وہ ہم کو بتاتے ہیں کہ آپ ڈیٹا انالیسس کریں اور آپ یقین کریں کہ یہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس ہے انہوں نے بہت اچھا یہ پروجیکٹس لیے تھے کہ پبلک اینٹیز کو پرائیویٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیا تھا اور ان کو کہا تھا اسی طریقے سے چلائیں جس طریقے سے آپ پرائیویٹ سیکٹر چلاتے ہیں. تو اس میں اب آپ رورل ایریاز کے بچوں کو جب آپ اس میں ڈالتے ہیں تو آپ ان کو کھانا بھی دے رہے ہیں, بکس بھی دے رہے ہیں, اور آپ ان کو کائنڈ آف اسٹائپنڈ بھی دیتے ہیں. ماں باپ کو بھی اسٹائپنڈ تھوڑا مل جاتا ہے. جب تک آپ ان کو اسٹائپنڈ دیتے رہیں گے یا کچھ پیسہ دیتے رہیں گے, ماں باپ بچے کو بھیجتے رہیں گے, جو ہی آپ وہ پیسہ روک لیتے ہیں تو وہ بچہ کو بھیجنا بند کر دیں گے. یہ تو ہمارے یہاں کا موٹیویشن ہے ٹو گیٹ دا چائلڈ ایجوکیٹڈ, کہ پیسہ ملے گا تو بچہ پڑھے گا, اور جو ہی وہ پیسہ تو سسٹینیبلٹی نہیں ہے نا کہیں پہ بھی. اور ماں باپ کو ایجوکیشن امپورٹنٹ لگتی ہی نہیں, وہ ساتھ اس کو ایگریکلچرل میں لے آئیں گے, کوئی اس کو ٹیکنیکل اسکل سکھا دیں گے. اینڈ یہیں سے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا بھی پرابلم اسٹارٹ ہوتا ہے کہ اسکل بلڈنگ نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ نہیں فورسی کر پاتے کہ بچہ پڑھ کے کیا کر لے گا. اینڈ دیٹس اے ہارش ریئلٹی, وہ کیا کر لے گا واقعی. ٹرو, میٹرک تو اٹس نو ویئر, آگے انٹرمیڈیٹ بھی کر کے وہ بیچارے کچھ خاص ان کو نوکریاں تو ملتی نہیں, بالکل ہی 10-12 گریڈ کی ملے گی تو وہ تو ان کی لائف لانگ ان کو اچھا پے بیک نہیں کرتا. اچھا, اس میں فردر میں نے جب دیکھا کہ 85% پرائمری اسکولز ہیں تو سیکنڈری اسکولز کے اوپر کیوں نہیں فوکس کیا گیا مڈل اور ہائر لیول پہ؟ جی اصل میں آپ کو بھی بتا رہی, جب وہ پروجیکٹ کر رہے تھے تو بیچ میں جو یہ ایبسنس آتی ہے نا بگ والا, اس کے بعد دوبارہ وہ ریکور ہو کے تھوڑا سا نارملائز کر جاتا ہے. لیکن یہ 2 والے جو ہے نا, اس میں بچے نکالنے کا رجحان تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے. ایک تو لگا کہ لڑکیوں کو نہیں پڑھانا, یہ دیکھیں ہم یہاں بیٹھ کے یہ مائنڈ سیٹ ہمارا بہت مشکل ہوتا ہے اور ہم اس کو وہاں کے حساب سے اسیس کر ہی نہیں پاتے. بٹ آپ بھی اب وہاں کی, آج بھی آپ ایک یہ حافظ آباد کی یا جھنگ کی ایک عام لڑکی کو جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ بالکل یا تو ان پڑھ ہوگی یا میکسیمم 4تھی 5ویں تک کر کے وہ اس کو باہر نکال دیتے ہیں کہ اتنا کافی ہے. تو ایک تو میجر ڈپ یہاں سے آتا ہے. لڑکیوں کو تو وہاں کے ماں باپ سمجھتے ہی نہیں کہ اٹس امپورٹنٹ ٹو گیٹ دیم ایجوکیٹڈ. لڑکے جو پڑھ گئے سو پڑھ گئے, وہ بھی پھر آگے ان کی مرضی ہوتی ہے. تو یہ بات ہے. اب دیکھیں گورنمنٹ ایک سائڈ پر تو مجبور تو نہیں کر سکتی. اٹس انلیگل ان دی ویسٹرن سوسائٹیز کہ آپ اگر بچہ نہیں جا رہا تو اس کو آپ پینلائز کریں گے. ہمارے ملک میں ایسا ہے نہیں. اینڈ دین دا پاپولیشن انفلکس, آپ دیکھیں کتنی پاپولیشن ہے جس کو مینیج کرتے کرتے گورنمنٹ کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کس پالیسی پہ زیادہ فوکس کرنا ہے. حالانکہ ایجوکیشن از دا پرائمری ون, اور پھر وہ باہر کی آرگنائزیشن کے ساتھ جتنا کر سکتے ہیں کرتے ہیں. ناٹ دیٹ کہ فل کنسنٹریشن ہے, لیکن اس میں آئی ول سے کہ ایکولی پیرنٹس آر ٹو بی بلیمڈ فار دس. ٹوٹل ہم اس میں گورنمنٹ کو نہیں قصوروار ٹھہرا سکتے. اچھا, میرا جو تھا نا وہ پرائمری اسکول بنوانے میں رول پولیٹیشینس کا, وہ اس پرپز کے لیے تھا کہ وہ پھر الیکشن کی ڈیوٹی میں دیتے ہیں اور ان کو ہینڈل کرنا آسان ہوتا ہے. جی یہ تو ہے, وہ ایک سائیڈ افیکٹ تو ہے, اس وجہ سے وہ زیادہ پرائمری اسکول بنے. پرائمری اسکول بہت سارے گوسٹ اسکولز بھی ہیں, وہ بہرحال جی ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں بھی اسکولز کام آتے ہیں. آئی تھنک دیز آر دا اینٹیز جس کو آل اوور دا ورلڈ انہیں کاموں کے لیے یوز کیا جاتا ہے. بٹ بنانا اگر زمین ایلوکیٹ ہوئی ہے اور اساتذہ بھی بھرتی ہوئے ہوتے ہیں, سیلریز بھی جاری ہوتی ہیں, بٹ وہ سلسلہ وہاں چل نہیں رہا ہوتا. تو گورنمنٹ نے تھوڑا سا, پنجاب گورنمنٹ نے تو تھوڑا سا اس پہ کام کیا ہے, بٹ دا ادر پروونسز اس میں تھوڑے سسٹمز ابھی بھی کافی ڈیٹیریوریٹڈ ہے. لیکن اس میں ایک جو اور انٹرسٹنگ چیز سامنے آئی تھی کرونا سے پہلے اور کرونا کے بعد کا, اگر ہم انالیسس کرتے ہیں تو آپ کی ایجوکیشن سسٹم شفٹ ہوگی ٹورڈز پرائیویٹ سیکٹر. کہ فار ایگزامپل اگر پنجاب میں 60,000 گورنمنٹ کے اسکول تھے تو مور دین 100,000 پرائیویٹ تھے. جی
اب جب کرونا میں سب کچھ بند ہو گیا تو پرائیویٹ سیکٹر کے لیے افورڈیبلٹی نہیں رہی تھی، کیونکہ وہ تو 6 مہینے یا سال گھر پہ بیٹھ کے لوگوں کو تنخواہیں نہیں دے سکتے تھے. جی جی بالکل بالکل. اور بچوں نے فیسیں نہیں دی تھیں، اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے. تو بے شمار پرائمری اسکول بند ہو گئے تھے خاص طور پہ، مطلب ہائر اینڈ تو کم وہ بند ہوا تھا لیکن پرائمری اسکول بے شمار بند ہو گئے. جی تو اس کا بھی امپیکٹ آیا تھا آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے. جی 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 اس زمانے کی جو رپورٹس ہیں اس پہ تو ظاہر ہے ایک کیونکہ اس سے پہلے جسٹ کرونا سے پہلے 5 ملین تھے اور کرونا کے بعد وہ 300 ملین ہو گئے. اتنا ڈفرنس ابھی بھی آپ کا 270 پہ کھڑے ہو جی 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 کہ 270 ملین بچے جو آؤٹ آف اسکول جو کہ بہت بڑی. پاکستان نمبر 1 ہے اس وقت، اس سے پہلے نائجیریا نمبر 1 تھا، اب پاکستان نمبر 1 جا رہا ہے. تو اگر ہم ان کو اسکولوں میں لے کے آتے ہیں تو ہمیں تقریباً جو میں نے رف ایسٹیمیٹ لگایا تھا کرنٹ ریشو کے اوپر، جو کہ کرنٹ ریشو ہے 40:1، جو کہ مطلب میں اس کا انالیسس کرتا ہوں کہ 2007 میں سری لنکا کیا تھا اور پاکستان کیا تھا، اور کرنٹ سچویشن میں سری لنکا کیا ہے اور پاکستان کیا ہے. تو 2007 میں پاکستان 26:1 ریشو تھی اور سری لنکا 24:1 تھی. سری لنکا ڈراپ کر کے 12:1 پہ آ گیا اور پاکستان 40 پہ چلا گیا. جی جی جی. ایک تو اسکولوں سے بند بھی ہوئے، آؤٹ آف اسکول چلڈرن بھی ہوئے، لیکن دوسری طرف جو ہے نا ریشو بھی کافی سفر کی. بالکل بالکل. دیٹس مین کہ لاسٹ 20 ایئرس میں پاپولیشن بہت بڑی ہے، یہ تو انفلکس جو ہے. بالکل بالکل. تو اس کو بھی کنٹرول کرنے کا کوئی، ہم نے پاپولیشن ڈپارٹمنٹ تو آلموسٹ بند ہی کر دیا. کہنا چاہیے کاسمیٹک ہے یا سیریمونیل ہے، کیونکہ وہ کر سکتے بھی نہیں نا، کیونکہ ایک تو کس کے ساتھ ریلیجس بھی آپ کا سینٹیمنٹس اٹیچڈ ہیں، آپ تھوڑا سا بس پروموشن لیول پر ہی جا سکتے ہیں. بٹ لیٹس سی، ہم اس پہ ایک کام سٹارٹ کرنے والے ہیں. ہمارے جو ابھی ایک نئے پروووسٹ آئے ہیں، واز ویری مچ انٹرسٹڈ ان ورکنگ فار دی پاپولیشن ریلیٹڈ پالیسی پہ کام کریں گے، اور اس پہ اس کو ایکسٹریم جو اس کا ہے ابھی اس کو روکنا کا کیا، کیونکہ اٹ از ون آف دا پرابلمس. ہمارے یہاں شارٹیج کا مسئلہ تو نہیں، ہمارے تو زیادتی کا مسئلہ ہے نا، کہ وہ تو اٹس ون آف دا موسٹ سینسٹیو ڈپارٹمنٹ. جی بالکل بالکل. لوگ نہیں نا اس میں آپٹ آؤٹ. وہ 250 ہے، جبکہ مطلب میں اپنا انالیسز ارد گرد کا کرتا ہوں تو آپ کو 2 بچوں والی فیملی تو ریئر نظر آتی ہے. بالکل. ایجوکیٹڈ میں 4+ ہی چل 4+ آرام سے ہے. اور لوور اینڈ پہ ڈاؤن وہ اتنا بڑھتا جاتا ہے. میجر پاپولیشن لوور اینڈ پہ ہے، وہاں تو 6-7 نارمل ہے. جی جی. تو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو میرے حساب سے تو 300 ملین ہم کراس کر چکے ہیں. جی جی جی. اینڈ اٹس ویری مچ کو ریلیٹڈ ود دی ٹائپ آف اسکولنگ یو پرووائڈ ٹو دا کڈ. اگر آپ کی بہتر اسکولنگ جو تھوڑی ایکسپینسو سائڈ پہ آتی ہے تو وہ یو ہیو لیسر نمبر آف کڈس. جو آپ نیچے جا رہے ہیں اور آپ کا ایک اسکول کا چوائس عام ہے، اس میں یو ٹینڈ ٹو ہیو لائک 4 kids از فائن. جو آپ نیچے آتے ہیں جس میں اسکولنگ پبلک میں بھی جا رہے ہیں تو اس میں آپ 6 بچے بھی کر سکتے ہیں، جس میں بچوں کے اسکولنگ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اس میں 8-9 ہونا از ناٹ اے بگ ڈیل، کیونکہ کاسٹ نہیں ہے نا، وہ تو بس کھلانے کی کاسٹ ہے، وہ بھی کسی طرح آ جائے گی. تو دس از ایک اور انٹرسٹنگ اسٹڈی تھی جس نے یہ اسکولنگ کے ساتھ بچوں کے نمبر کو ایسوسیٹ کیا تھا، اور بالکل 100% یہ فیکچوئل ریزلٹس ہیں. کہ ویسے تو ایک امریکن خاتون آئی تھی، اس کو میں نے پروگرام میں بھی انوائٹ کیا تھا، اس کے 11 بچے تھے. اچھا. اور وہ میرے لیے سرپرائز تھی. واو. وہاں پہ بھی ٹریڈیشنلسٹ سوسائٹی اس طرح ہے، کچھ جو چرچ کے ساتھ بہت ریلیٹڈ ہیں، وہ اس چیز کو مانتے ہیں. میری اپنے کچھ کولیگس تھے، جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو اس میں میری کچھ فرینڈس تھیں جو اسی طرح بالکل ٹریڈیشنل چرچ کے ساتھ تھے. تو ان کی یہ والی فلاسفیز بہت زیادہ اسلامک فلاسفیز کے ساتھ ایکچولی ریلیٹ کرتی تھی. کہ شی سیڈ کہ میں بہت وی وانٹ دا لارج فیملیز، ہم کوئی برتھ کنٹرول پہ نہیں بلیو کرتے. اینڈ اسی طرح تو آئی واز سرپرائز. اور اب اس کے ہیں 5 بچے ہیں ماشاء اللہ ابھی تک. یو ٹینڈ ٹو سی ان دا فیڈ بیک میں مل رہا ہوتا ہے آپ کو سارا کچھ. تو ایسا ہے، بٹ اٹس ویری ریئر اوور دیئر. یہاں پہ تو نارمل. ڈاکٹر صاحب بریک کا ٹائم ہو گیا، فردر ڈسکشن ہم بریک کے بعد کرتے ہیں اس کے اوپر. ناظرین موجود رہیے گا، بریک کے بعد واپس آ کے ہم اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحبہ جب ہم گورننس پہ بات شروع کی تھی تو آپ نے شروع میں لیگل سسٹم کی بات کی تھی، جو کہ سب سے بڑا فیلئر ہے. اور اس فیلئر کی مطلب پچھلے دنوں ہماری یونیورسٹی کا کیس تھا تو میں کورٹ جاتا رہا ہوں، ہائی کورٹ، اور وہاں بھی جو سچویشن دیکھی
جب میں خود اسٹوڈنٹ تھا تو میں نے بھی اپنی یونیورسٹی کے خلاف ایک کیس کیا تھا. اس وقت کیا تھا اور اب کیا, دیٹ واز سرپرائزنگ فار می کہ ملین آف کیسز ہیں. جی 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 جی. تو ہمارے پاس ججوں کی تعداد تو وہی کی وہی ہے. اب مطلب ایک تو ٹائم لمٹ کوئی بھی نہیں ہے کیس کو ڈیسیژن کرنے میں, اور لوکل کورٹس میں نیچے آ جائیں ہم سیشن کورٹس میں, تو خاص طور پہ جب تک ہم اس کو لنک نہیں کریں گے ٹائم کے ساتھ کہ اتنے منتھ میں یا اتنے ڈیز میں یہ ڈیسیژن ہونے چاہیے, بالکل, تو تب تک تو یہ بہتر نہیں ہو سکتا. بالکل. پھر وہ انگریزوں نے اپنے وہ چاہتے تھے کہ چھٹیوں میں وہ اپنے انگلینڈ جائیں, تو انہوں نے سمر ویکیشن اور ونٹر ویکیشن رکھی تھی جی, اور ہم اس کو ابھی تک فالو کر رہے ہیں. تو اس پہ آپ کا کیا رائے؟ سر ایکچولی رول آف لا تو سب سے ہی سینٹرل ہمارا پرسپیکٹیو ہے. اس کو بہت طریقوں سے اسیس کیا جا سکتا ہے. ایک تو نمبر 1 کہ جس کی بہت عام الفاظ میں لے مین ٹرمز میں بات کروں گی, جس کی جو سزا بنتی ہے وہ اس کو دی جائے, چاہے آپ کسی بھی کیلیبر کے ہیں. آپ کے اوپر اگر یو ہیو وائلیٹڈ اے لا تو یو شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار دیٹ. اسی کے ساتھ ایکچولی اکاؤنٹیبلٹی بھی آتی ہے, جو آپ نے بھی بات کی کہ ججز کم ہیں اور ڈیٹس پہ ڈیٹس دے رہے ہیں, اور وہ اتنے لمبے نکل جاتے ہیں کیسز کے آپ مہینوں سالوں انتظار ہی کرتے رہتے ہیں کہ اس کا کیا. تو اس میں کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. پرابلم ہمارے یہاں یہ کہ لیگل سسٹم یا لا جو ہمارا ڈپارٹمنٹس ہیں وہ آٹونومس ہیں, تو اس کے بہرحال انڈیکیٹرز تو ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے ہونے چاہیے. اب ان میں تھوڑے سے ریفارمز انہوں نے 1-2 پولیس ڈپارٹمنٹس کے کچھ ریفارمز ہیں, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے بھی کچھ ریفارمز ہیں, تو لا سسٹم کے بھی یا لیگل سسٹم کے بھی کچھ ان کو اس طرح سے رکھنے چاہیے کہ ریفارمز لائیں, اور اکاؤنٹیبلٹی میں جتنے نمبر آف کمپلینٹس ہیں اس کو اتنے سالوں میں ریزالو کرنے کی کوئی انڈیکیشن دینی چاہیے. جی بالکل بالکل. تو کیونکہ ادروائز, لیکن آپ اس کا کیونکہ بڑا ڈیپ کنیکشن ہے ہمارے یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ, تو آپ یہ تو ایک بات ہے کہ ڈیسیژن نہیں آ رہا. آپ ابھی اس سائڈ کو دیکھیں گے جس میں غلط ڈیسیژنز دیے جاتے ہیں. ابھی لیٹلی سمر میں ایک ہوا تھا ناپا نیشنل اکیڈمی آف پرزن ایڈمنسٹریشن, ان کے ساتھ ہم کنٹینیوسلی ہم سیشنز کرتے ہیں. اس میں انہوں نے بلایا تھا کہ یہ جو آپ کے کچھ جن پہ بھی مقدمے چل رہے ہیں ان کا آپ نے سسٹم کیسا کرنا ہے, اور اس میں آپ یقین کریں 50% آف دا کیسز ور فیک, ان کے اوپر کمپلینٹس تھیں اور فیک ہی ان کے اوپر کر کے ان کو رکھا ہوا ہے اندر, اور تب تک جب تک ان پہ کیس ثابت نہیں ہو جاتا ہے وہ پھر بھی اسی میزریبل کنڈیشن میں, حالانکہ ابھی دے آر جسٹ دی ناٹ پرووڈ گلٹی, وہ ابھی تو صرف ان پہ کیس چل رہا ہے. سو یہ اتنے, اور اس میں پروو ہونے کے بعد تو, اور دین یو سی دا انوائرمنٹ آف دا پرزنز اوور ہیئر یا جو بھی کرمنل کے جو پلیسز ہیں وہ اس قدر پتھیٹک ہیں کہ آپ پسکانوں کو ہاتھ لگائیں, اور آدھے سے زیادہ عوام اس میں وہ ہے جو بیچاری بے قصور ہے. سو یہ پورے پوری لائف گزار دیتے ہیں بے قصور کی. یہ لوگ. بالکل. آپ سوچیں کہ غلطی سے بھی کسی نے 2 بندوں کی آپس میں کوئی کلیش ہے اور وہ غلط FIR جا کے درج کراتے ہیں, اور اگر, اور خاص طور پہ ہراسمنٹ کے کیسز میں تو خواتین ورسز مین, یہ تو بہت کامن ہے. اس نے کہا کہ اس نے مجھ کو ہراس کیا یا کچھ کیا, تو وہ اس کو تو پہلے ہی, پھر بعد میں آ کے کچھ خواتین بولتی ہیں اچھا میرا خیال تھا یہ ہے, یہ نہیں ہے, کوئی اور ہے. وہ لائرز ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں, اور وی ہیڈ ٹو, ہم خود سرپرائز رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا چل رہا ہے. تو سر یہ تو نیچے سے لے کر اوپر تک ایک عجیب سے بگڑا ہوا سسٹم ہے جس کو درست کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے. کچھ اسپیکٹس بہتر کام کریں, فیملی کورٹس کے جو سسٹم ہے جو کہ وہ تھوڑے بہتر ہیں, بٹ باقی یہ جو کرائم بیسڈ سسٹمز ہیں اتنے زیادہ ریٹ بہت زیادہ ہے, اور اس کو ریزالو کرتے کرتے, حالانکہ ہمارے پاس ابھی 2 اسٹوڈنٹس ہیں وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے ہیں, اور ہم ان کے ساتھ کچھ AI ریلیٹڈ انفارمیشن گیدر کر رہے تھے, تو ان کے حساب سے تو بہت زیادہ ایکچولی ریفارمز آئے ہیں, اور ابھی انہوں نے بہت آٹومیشن اس کی ہے کہ کم سٹیزن پورٹلز ہیں, بلکہ پبلک کو پتہ چلنا چاہیے کہ سٹیزن پورٹلز ایگزسٹ فار دی کمپلینٹ سسٹم. آپ کی FIR درج نہیں ہو رہی تو یو ہیو دا رائٹ ٹو گو اینڈ فائل یور کمپلینٹ, اور وہ 3 دنوں میں ریزالو کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اس کو, جس ایریے کا بھی ہوگا. پورے پنجاب میں آئی تھنک
300 سم تھنگ ہے اور لاہور میں 87 تھانے ہیں. ان میں جتنی بھی کمپلینٹس رجسٹر ہوتی ہیں وہ ایک سینٹرل پورٹل پر جا کر ہائی لائٹ ہوتی ہیں, اور اس علاقے کے جو بنتا ہے جو بھی اس کا ڈی ایس پی ہے وہ اس کے لیے ذمہ دار ہے کہ وہ اس کی رپورٹ بھجوائے گا. تو اپیرنٹلی تو وہ بولتے ہیں کہ, لیکن چونکہ اس میں ہیومن انوالومنٹ بھی ہے جہاں پہ نچلا طبقہ سفر کرتا ہے, کرپشن ختم کرتے ہیں, تو وہ پھر سب سے زیادہ وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے کھانے کا مارجن ختم ہو گیا. اسی طرح ہمارے لیگل سسٹم میں بھی یہ جو نیچے کا ٹاؤٹ سسٹم اور یہ سسٹم, جب یہ آپ آٹومیشن لاتے ہیں نا تو یہ ختم ہونے کے ڈر سے یہ اس کو اور ریجیکٹ کرتے ہیں, اس کے آٹومیشن کو, یا جس میں تھوڑا سا پروگرس کا ایلیمنٹ دکھتا ہے. تو لا پہ چونکہ میں کورٹ میں سے زیادہ انوالو نہیں ہوں, لیکن پھر بھی ایک بہت بہتر اندازہ ہے کہ ان دونوں سسٹمز کو مل کر کام کرنا چاہیے تاکہ ہمارا رول آف لا اوپر سے نیچے تک بگڑا ہوا ہے یہ صحیح ہوگا تو گورننس کافی حد تک بہتر کام جو کہ کافی ڈیفیکلٹ کام ہے, جو کہ آلموسٹ امپاسبل ہے. کیونکہ مجھے ریسنٹلی ایک ایکسپیرینس ہوا تھا, میرے خلاف ایک اپلیکیشن فائل ہوئی ایک تھانے میں, غلط اپلیکیشن تھی حالانکہ, اور فیمیل ایس ایچ او تھی, انسپیکٹر جو تھی, اس نے مجھے بلایا. اب اصولی طور پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی, مجھے اسٹریٹ فارورڈ کہتی ہے کہ میرے پاس پاور ہے ایک رات کے لیے میں آپ کو ڈیٹین کر سکتی ہوں اس اپلیکیشن کے اگینسٹ, آپ 10,000 روپیہ دیں تو جا سکتے ہیں. مطلب اسٹریٹ فارورڈ تھریٹ. یہ وہ آپ کو کہنا چاہیے تھا نا میرے پاس بھی رائٹ ہے کہ میں آپ پہ یہ والی کیا رشوت کا تو بعد میں دیکھا جائے گا نا کیا ہوتا ہے, وہ تو آپ نکلیں گے تو پھر اس کے بعد کرتے رہیں جو کرنا ہے, یہ تو میں کہتی ہوں, اور وہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. او مائی گاڈ. تو وہ یہ اس طرح کی اچھا, اس میں اگر ہم دیکھیں کہ کیسز کم ہونے کے, اگر مطلب ہمیں اپنے بچپن میں دیکھوں اس سے پہلے تو پنچایت سسٹم ہوتا تھا, تو لوکل لیول پہ آپ کے پرابلم سالو ہو جاتے تھے, وہ ریزالو ہو جاتے تھے, ڈسپیوٹ اس میں بہت لوگ انوالو ہوتے تھے نا, اور وہ تھوڑے مطلب تھوڑے اس علاقے کے تھوڑے بہتر لوگ ہوتے تھے, سمجھدار جن کو کہنا, تو وہ مل کے جو ڈیسیژن ایک ہوتا تھا وہ بہتر ہوتا تھا. اسلامک حساب سے بھی وہی زیادہ پرومیننٹ. اگر یہ لوگ اپنا کام ٹھیک کریں تو ضرورت تو پھر بھی ان کی پوری ہوتی ہے, بٹ یہ جو مینیپولیٹ کرنے کا سسٹم ہے پبلک کو, میرے حساب سے اس کو پنچایت سسٹم کو بھی ختم کرنے میں ہماری یہی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا بالکل. اس میں ایک اور انٹرسٹنگ بات ہوئی تھی, میں جب اسپارکو میں تھا میزائل پروگرام پہ کام کر رہا تھا, تو ہمارا پلانٹ اور سڑک کے درمیان کوئی مین روڈ کے درمیان آر سی ڈی ہائی وے کے 3 کلومیٹر کا فاصلہ تھا, اور کوئی آبادی نہیں تھی, اور اس ایریا میں تھانہ بھی نہیں تھا, مطلب تھانہ دور تھا. تو کبھی کوئی مطلب ہمیں بھی کبھی کوئی پرابلم نہیں آئی تھی, ہم آتے جاتے تھے, اکیلے بھی آتے جاتے تھے, پیدل بھی بعض کا چلتے تھے سڑک سے, تو کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں تھا. کچھ عرصے کے بعد وہاں تھانہ بن گیا, کرائم شروع ہو گیا. That's a good one. تھانہ بنا تو کرائم شروع ہو گیا. پھر ہمارے آفیسرس میس میں جو کہ گلشن اقبال میں تھا کراچی میں, ٹیمپریری طور پہ شفٹ ہوا تھا, ہماری بلڈنگ بن رہی تھی, تو ایک گھر لے کے, بڑا گھر تھا, تو اس میں ہم نے شفٹ کیا ہوا تھا, تو چارج میرے پاس ہوتا تھا, تو ڈاکہ پڑ گیا میس کے اوپر ہمارے. تو مطلب پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں تھا. تو ہمارے جو سیکورٹی والے تھے, وہ ایک ہمارا آفیسر تھا, اس کے گیسٹ آئے ہوئے تھے, اس کے لیے وہ کچن میں چائے بنا رہا تھا رات 12-12:30 بجے. ہم ٹی وی لانج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے, تو یکدم 11 لوگ آئے, اور انہوں نے اور انویسٹیگیشن, ان کو یہ بھی پتا تھا کہ انچارج کون ہے. اچھا. تو میرے سے زیادہ وہ بات چیت کرتے رہے. جاتی دفعہ وہ میری سپورٹ کار ہوتی تھی, وہ لے گئے. تو تب میں نے اس پہ اور جاتی دفعہ کہہ کے گیا کہ FIR نہیں کٹوانی. اچھا. اب میرے لیے یہ بڑا شاکنگ تھا کہ ان کا FIR سے کیا لنک. تو تب میں نے تھوڑا سا اس پہ ریسرچ کی, تو پتہ چلا کہ جی جو تھانے کا ہے پرفارمنس, وہ نمبر آف لیس FIR پہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا تو یہ تو ڈائریکٹلی ریلیٹ کر رہا ہے کہ یہ پولیس کے ساتھ ہیں انوالوڈ. پھر آپ نے کروائی؟ بالکل, بہت اچھا کیا. اب آپ میں نے تو, ہم کیونکہ ڈیفینس پاکستان ڈیفینس سسٹم سے تھے, تو ہم نے تو فوراً جو ہے نا ڈی جی رینجرز کو فون کیا. ڈی جی رینجرز کے پریشر میں انہوں نے پھر FIR کاٹی. پھر بھی وہ کوشش کرتے رہے SHO کہ نہیں آپ کچی رپورٹ کر دیں, یہ بڑے بعد میں مسئلے ہوں گے, آپ کی جب کار
برآمد ہوگی تو پھر اس کی ہینڈ اوور کا ایشوز آئیں گے, کورٹ میں جانا پڑے گا, یہ ہو. اس نے پوری کوشش کی لیکن میں نے ایف آئی آر کٹوائی. میں نے کہا ایف آئی آر مسٹ کاٹنی. پھر اس کا کوئی فائدہ ہوا؟ اس کے بعد جب وہ ہمیں پتہ چل گیا تھا سسٹم دوسرا کس طرح وہ کون تھے اور کیسے آئے, اچھا, تو اس میں پولیٹیکل پارٹی انوالو تھی. اچھا. اس پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کو رینجر صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ جی آپ نے فالو اپ نہیں کرنا کہ اس کار آپ کی مل جائے گی, اور ویری نیکسٹ ڈے کار مل گئی. اچھا اچھا, یہ تو ٹارگٹ سٹیلنگ کا کوئی چکر ہو گیا نا پھر تو. بالکل, بٹ اٹس کوائٹ لائک آپ کتنے, آئی نو کہ اٹس جسٹ ٹو. پھر اس کو وہ لیگل پروسیس سے میں نے کار لی واپس. تو مجھے ایس ایچ او جب میں نکلنے لگا کہتا ہے کہ جی یہ جو گیٹ پہ کھڑا ہوا ہے اس کو کچھ پیسے دے دیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے میرے تھانے کی ہسٹری میں نہیں ہے کہ تھانے سے کوئی چیز بغیر پیسوں کے باہر گئی ہے. تو یہ تو سسٹم ہے ہمارا, اسی کو تو شدید یہی گورننس کے ایشوز ہیں. جی بالکل, گورننس از ریلیٹڈ ود دی ایتھکس آف پیپل ایز ویل. آپ کس طرح سسٹم درست کریں گے؟ آپ نے پنشمنٹس رکھی ہوئی ہیں, لوگ ہی نہیں درست ہونا چاہتے. نیچے سے اوپر تک کہنا چاہیے لتڑے ہوئے لوگ اس لت سے, کیونکہ ان کو سیلریز سے تو غرض نہیں ہے نا, سیلریز کم ہے. سو دے آر انٹرسٹڈ ان دا انڈائریکٹ مینز آف منی. جو ان کا رکتا ہے تو ان کا سانس بند ہو جاتا ہے, اور ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ تو بالکل ہی ایک ناجائز آمدنی ہے. بٹ دیٹس ہاؤ دا کنٹری از موونگ آہیڈ. لوگ اتنے شوق سے تبھی تو یہ جابز لیتے ہیں, ناٹ دیٹ کہ اس میں کوئی اچھی سیلریز ہے, پاور اور یہ سارا کچھ اس سے مس یوز. اب ٹیکنالوجی کے یوز کی بھی آپ نے بات کی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بھی بات ہے کہ اس کو ہم یوز کر کے کس طرح بہتر سسٹم کو کر سکتے ہیں, ٹرانسپیرنسی کیسے لے کے آ سکتے ہیں. اب سمپل جو پنجاب گورنمنٹ نے ایک ایپ لانچ کی ہوئی ہے سروسز کے پوائنٹ آف ویو سے, تو پہلے وہیکل موٹر وہیکل ٹیکس جو تھا اس کا بھی ایک ایشو ہوتا تھا. وہ جا کے آپ کو جمع کروانا پڑتا تھا ڈاک خانے میں یا ایکسائز آفس میں, لمبی لائنس لگی ہوتی تھیں. تو پھر آپ ایجنٹ پکڑتے تھے, اس کو 500 روپے رشوت دیتے تھے, تو وہ جلدی کام ہو جاتا تھا, ٹائم بچانے کا فارم. لیکن جب انہوں نے ڈیجیٹل میں لیا ہے, آن لائن ہو گیا سارا کچھ, تو کم از کم وہ ٹرانسپیرنٹ ہو گیا, وہ کرپشن ختم ہو گیا. اس کی جاب تو چلی گئی نا, اس کی جاب چلی گئی. تو ایڈوانٹیجز ہیں. نہیں, اس طریقے تو بہت سارے. بلنگ تو ساری سمجھیں, اگر کوئی آج کل اتنی زیادہ اس میں کنوینئنس ہے, اگر پھر بھی کوئی اس کے لیے جاتا ہے فزیکل, وہ ہیں پرانے مائنڈ سیٹ کے لوگ جو ان کو بھی پسند ہے کہ لائنوں میں کھڑے ہو کے کروانا, تو وہ کرواتے ہیں. اور اس میں یہ ہے سسٹم یہ والا انڈائریکٹ والا. لیکن گورنمنٹ اسی کو تھوڑا کوشش تو کر رہی ہے. پی آئی ٹی بھی, پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کا کافی رول ہے, اور سارا کچھ آپ یقین کریں, پاسپورٹ کی فیس ہے, سارا سسٹم انہوں نے بہت بہتر کیا ہے. اب آپ یوٹیلائز کریں تو نادرا کا سسٹم بہتر ہو چکا ہے, اور یہ فی پیمنٹس تو ہیں ہی ہیں. چالان سسٹم بھی ایکچولی سارا آن لائن ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان بیچاروں نے کر تو دیا. وہ بولتے ہیں کہ سیف سٹی جو ان کا کیمرہ بیسڈ ہے سارا, وہ کیمرہ اگر آپ کوئی سگنل بھی بریک کرتے ہیں تو وہ آپ کو 1 کلومیٹر تک تو مانیٹر کرتا ہے, اور اس کی کمپلینٹ آٹومیٹیکلی آپ کے آئی ڈی کارڈ سے جڑ کے آپ کے گھر میں آ جائے گی. اب گھر تو آ گئی, اب اس کو پے کون کرے گا؟ سوری, اب آتی ہے. اب اس دفعہ ابھی آج کل نہیں آ رہی, لیکن کلیم کی آتی ہے, اینڈ اس کو دوبارہ وہ ری انیشیٹ کریں گے. کہتے تو ہیں آتی ہے. اس کے خلاف ایک ایکشن ہوا تھا, شاید آپ کو نہ پتا ہو. اچھا. ایک جج صاحب کو چلان ہوا تھا, تو انہوں نے کورٹ میں بلا کے اس کو جو ہے نا اس پہ ایکشن لیا تھا, اور کہا تھا کہ جی یہ آپ نہیں کر سکتے. مجھے آیا تھا ایک دفعہ چلان, ایک ہی دفعہ بس آیا. اس کے بعد آئی تھنک آئی بروک دا سگنل ٹوائس اور تھرائس, پھر نہیں آیا. تو میں خود بھی, یہ میرے پاس سوال تھا کہ اب ہے یا نہیں ہے. میرا خیال ہے نہیں ہے, لیکن دے کلیم کہ یہ ہے, اور ایسا سسٹم تو پھر پبلک ہی ذمہ دار ہے نا. دیکھیں یہ لانے دے نہیں سکتے کسی اس طرح کے اچھے سسٹم کو کہ کرائم کنٹرول کریں گے. تو کہتے ہیں کہ گاڑی بھی اگر آپ کی کوئی چھین رہا ہے, یا موبائل چوری تو اس قدر عام ہے, سنیچنگ جو ہے, تو اس میں بٹ کسی کا پکڑا جاتا ہے, کسی کا نہیں پکڑا جاتا, تو وہ اس کے لیے کیمراز کے لیے لوگ خوش ہیں. لیکن جب اپنے اوپر آتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں, چالان نہیں پڑنا چاہیے, ہم بے شک سگنل توڑیں. یہی تو رول آف لا کی ڈیفینیشن ہے, ایکوالٹی اینڈ ایکویٹی ان دی, جو سزا مل رہی ہے اس کا امپوزیشن سب پر ہوگا. تو اس میں ٹو سم ایکسٹینٹ ہم بھی کم نالجیبل ہیں. وہ سیشن جج تھا, وہ لاہور سے اسلام آباد جا رہا تھا, تو موٹر وے پہ ہائی اسپیڈ کی وجہ سے اس کو پکڑ کے چلان ہو گیا. اب وہ بڑے فخر سے اپنی سٹوری سنا رہا تھا
کہ چلان ہو گیا, میں نے اس میں انسپیکٹر کا پتہ کیا, وہ مرید کے کا فلاں رہائشی تھا, میں نے وہاں سے اس کے اوپر کیس کروایا, اپنے کورٹ میں لے آیا. بڑا اچھا. اور پھر جو ہے نا موٹر وے پولیس والوں کو جو ہے نا تھریٹ گئی, تو موٹر وے پولیس والوں نے ججوں کے لیے جو ہے نا کہ میں نے آ کے ڈکلیئر کیا جی کہ آپ جتنی مرضی سپیڈ پہ جاؤ آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا. مطلب یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا یہ بھی ایک ایشو ویسے ایکسکلوسیو ہے, لیکن موٹر وے پولیس از کوائٹ ویجیلنٹ, وہ کرتی ہے. اور اب اگر آپ میں خود مجھے تو ہر دفعہ اوور اسپیڈنگ پہ کافی ٹکٹس مل چکے ہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ. آپ نے کرنی ہے تو پھر آپ پے کریں, کافی ٹھیک ٹھاک ٹکٹ ہے اس کا. ایک دو دفعہ ریکویسٹ کر کے چھڑوایا بھی, بٹ زیادہ تر ٹائم پے کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ بالکل آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور پھر اس میں اس حد تک جانا تو زیادتی ہے, واقعی ایک سسٹم کو بگاڑنے والی بات ہے کہ آپ کو, اینڈ یو سی دا لائک لاٹس آف ویڈیوز کہ وہ لوگ بدتمیزی بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ. اور سو میرا تو خیال ہے کہ گورننس سے بھی زیادہ اونچا جو ایک سٹیپ جس کو میں دیتی ہوں وہ ہے پرسنل ایتھکس آف دا سوسائٹی. وہ ٹھیک ہوں گے تو گورننس شاید خود بخود ہی ٹھیک, کیونکہ دیکھیں جنرل پبلک ہی اپوائنٹ ہوتی ہے ڈپارٹمنٹس میں, جنرل پبلک ہی ہر جگہ کام کر رہی ہے, جنرل پبلک ہی پے کر رہی ہے. وہی نہیں صحیح تو پھر آپ کتنا حد تک ایجوکیشن کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے, گورنمنٹ کو؟ آپ خود بھی تو صحیح ہو نا. تو یہ پرابلم ہے ہم سب کا کہ اس بات کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایشو ہمارے اینڈ پہ بھی ہے. ہم صرف گورنمنٹ کو بلیم نہیں کر سکتے. ہم ہمیشہ آسان ہے نا ٹارگیٹ, کہ گورنمنٹ میں کون ہے, ہم لوگ ہم ہی ہیں. بالکل بالکل بالکل. تو ہم لوگ ہی حرکتیں کرتے ہیں تو پھر اس کا اینڈ رزلٹ. اور نہیں یہ سر یقین کریں ہمیں بیسک ایتھکس کے نالج کا پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے بہت ساری چیزیں ہماری لائف میں, آپ ٹرسٹ می, ہم ان چیزوں کے ساتھ وی گرو اپ کہ ٹو دی سرٹن ایکسٹینٹ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کچھ چیزیں ہم بڑے کلیم کرتے ہیں اوپنلی کہ ہم اس کو بڑی کر رہے ہیں. آپ وین یو گو ان ٹو دا ادر سوسائٹیز جہاں پہ چیزوں کا ڈکلیریشن ہے کہ ان ایتھیکل ہے, ایتھیکل ہے, یا چلے لیگل ہے یا انلیگل ہے, اور وہاں پہ جا کے آپ وین یو کلیم اٹ اوپنلی تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک غلط کام کر رہے تھے. اینڈ دین یو ریئلائز کہ آپ کو یہ سکھایا ہی نہیں گیا وقت کے ساتھ ساتھ کہ یہ غلط کام ہے. ہم ایتھکس بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے, کئی لوگ اس کو مینرز کے ساتھ بھی کوڑا پھینک رہے ہیں, یا آپ پائریٹڈ سافٹ ویئرز یوز کرتے ہیں, پائریٹڈ بکس یوز کرتے ہیں. ہمیں تو فرق نہیں پڑتا, ہم آج کوئی مہنگی ڈالرز میں بک آئے گی, بچے کے سلیبس میں لگتی ہے, تو ہمارا پہلا کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کا کوئی بی ٹائپ کاپی ہمیں یہاں اردو بازار سے مل جائے, سستی مل جائے تو ہم وہ یوز کر لیں, اور بڑے آرام سے وہ کاپیز بنتی ہیں اور لوگ کھلے ہم یوز کرتے ہیں. اس کو کوئی برا سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھتا. یہی چیز کرائم کے طور پہ تصور ہوتی ہے. آپ ویسٹرن سوسائٹیز میں چل جائیں, یو ایس میں, یا آئی ڈونٹ نو مچ اباؤٹ یو کے, لیکن یو ایس میں تو وہ ان کو آفر بھی کریں گے نا, تو وہ اس کو ریفیوز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یہ کاپی رائٹ کی وائلیشن ہے. آئی ایم اسپیکنگ اباؤٹ مائی جرنی ڈیورنگ دا پی ایچ ڈی. جب میں وہاں تھی تو چائنیز آر گڈ ان دیز کائنڈس آف تھنگس, ہم لوگ بہتر ہیں آرام سے. انٹرنیشنل ورژن تھا وہ لیگلائزڈ تھا, انہوں نے اس کو بھی ہاتھ نہیں لگایا, وہ بھی بہت ایکسپینسو تھا. دے سیڈ نہیں, جو اس کی اوریجنل بک ہے ہم وہی خریدیں گے کیونکہ دیٹس اے کاپی رائٹڈ تھنگ, سافٹ ویئرز آپ نہیں دے سکتے. تو ہم بہت ساری چیزوں میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ غلط کیا اور صحیح کیا ہے, اور ہم اسی میں سانس لیتے ہیں. That's the problem. یہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا یورپ میں, فرانس میں جی, کہ ایک ریفرنس بک تھی, بہت بڑی اچھی ریفرنس بک تھی, تو مہنگی تو تھی لیکن لائبریری والے کیونکہ ریفرنس بک ایشو نہیں کرتے تھے, تو وہ آپ کو لائبریری میں بیٹھ کے, تو مجھے اس کو ڈیٹیل میں پڑھنا تھا, تو میں نے کہا کہ چلو میں اس کو فوٹو کاپی کرا لیتا ہوں. وہاں فوٹو کاپی فری تھی, لائبریری میں پڑھی ہوئی تھی, آپ نے جو فوٹو کاپی, وہ فوٹو کاپی وہ ریکوائرڈ تھا کہ چند پیجز آپ نے کروانے تو کروا لیں. میں پوری بک, تو مجھے لائبریری نے آ کر کہا دس از ناٹ الاؤڈ, آپ پوری بک نہیں فوٹو کاپی کروا سکتے, کہ یہی کاپی رولس. اچھا. تو ہمارے یہاں ہمیں پتہ نہیں ایگزیکٹلی, وی لیک دس نالج کے, کیونکہ ہمیں گائیڈ کرنے والوں کو بھی نہیں اس بات کا. تو یہ ٹرکلز ڈاؤن اگین فیملیز میں آپ سیکھتے ہیں, جب سکھایا ہی نہیں کسی نے اور پیپل آر ڈوئنگ اٹ اوپنلی, تو وہ پھر ایک سوسائٹل ایتھکس کا پرابلم. حالانکہ کریکولم میں بھی ہم نے یونیورسٹیوں میں ایتھکس کے کورس رکھے ہوتے ہیں, وہ پڑھانے والے بھی تو وہی ہیں. بیسک ایتھکس بھی بچوں میں بھی لیک کرتا ہے سر, ورک فورس میں. آپ جب کسی ایک ایسی پوزیشن پر آتے ہیں نا, فار ایگزامپل اب میں ایک ایڈمنسٹریٹو جاب پر ہوں, ڈین لیول میں آپ کو بہت سارے لوگوں کو مانیٹر کرنا پڑتا ہے. آپ صرف یہ مانیٹر کریں کہ ان کے آنے جانے کے جو ٹائمنگز ہیں, بہت بڑا ایشو, آپ کو اتنی ریلیکسیشن دی جاتی ہے, پھر بھی اس میں دے ٹرائی ٹو بی ایز انیتھیکل ایز پاسبل. اس میں نیکسٹ پروگرام پہ میں بات کروں گا, مجھے بھی اس کا بڑا ایکسپیرینس ہے. بہت دکھ ہوتا ہے یہ سوچ کے.
شکریہ بہت بہت آپ کا آنے کا You're most اور welcome. ٹائم نکالنے کا. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور اینڈ پہ جو ہمارا اس پہ رزلٹ نکلا ہے وہ یہی ہے کہ صرف گورنمنٹ نہیں، ہمیں بھی اس پہ کام کرنا چاہیے، ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہیں. 90% میں کہوں گا وہ پبلک کا ہی ایشو ہے کہ پبلک ایسے کام نہ کرے جس سے گورننس کے ایشوز آئیں تو ہم کافی بہتر ہو سکتے ہیں. تو دونوں اینڈ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، گورنمنٹ کے اینڈ پہ بھی اور لوکل اینڈ پہ بھی. تب اور لوکل گورنمنٹ پہ فوکس رکھنا چاہیے جس سے آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں. اس کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد اعجاز سندھو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.